बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 11 अप्रैल और जुमेरात का दिन है। सानिया बहावलपुर के हवाले से कुछ बातचीत करेंगे हम कि ये जो पहला वाक़या नहीं है ऐसा कि जब पाकिस्तान की फ़ोर्सेस या कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे आपस में उलझे हों, तसादम किया हो और इस किस्म की मार कुटाई हो। इससे पहले भी कई वाक़यात हुए हैं। तो इस तारीख़ी पस मंज़र के अंदर बेसिकली ये किस किस्म की पाकिस्तान में तर्ज़ हुक्मरानी की अक्कासी करते हैं इस किस्म के वाक़यात, और फिर ये वाक़यात इदारों के अंदर जो प्रोफ़ेशनल ट्रेनिंग्स हैं, उसकी अक्कासी करते हैं। फिर इदारों की सलाहियत और अहलियत के बारे में इससे अक्कासी होती है, और फिर जो इदारों की लीडरशिप है, जो कायदाना सलाहियतें हैं इदारों के अंदर, उसकी भी इससे अक्कासी होती है। और फिर इदारों के अंदर जो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज़्म है, वो क्या है, और इस वाक़ये के तनाज़ुर में उसको हम कैसे देख सकते हैं। ये 3-4 हवाले हैं जो बड़े गौर तलब हैं और इस पे हमें सोचना चाहिए। इदारों को भी, हुकूमत को भी, और मेन असल कौम भी हमें ये सोचना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। तो इन्हीं खतूत के गिर्द जो है कि हम बात करेंगे। ये भावलनगर का जो वाक़या, ये बेसिकली उसी तसलसल के अंदर आप देखिए कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खतूत लिखे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, अपने चीफ जस्टिस को भी लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और उसमें उन्होंने कहा कि ये बैरूनी मुदाखलत हो रही है अदलिया के अंदर, और आईएसआई के ऊपर और एग्जेक्टिव के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि वो दबाव डाल रहे हैं, वो उनके रिश्तेदारों को अगवा कर रहे हैं, वो उनके घरों के अंदर कैमरे लगा रहे हैं खुफिया, और मुख्तलिफ तशद्दुद के और जितने भी हथकंडे हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और सिर्फ मकसद ये है कि अदालतों को मैनेज करना और अपनी मर्जी के फैसले हासिल करना। अच्छा, ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, और वहाँ पर भी बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलपमेंट हुई है। यही अफरीदी साहब ने इस बेंच से अलहदगी इख्तियार कर ली, और ये बेंच टूट गया है। और इस बेंच के टूटने के बाद जो है कि क्या अब मामलात होंगे, आगे किस तरह से ये केस चलेगा। बाज़ लोग जो है वो खदशात का इज़हार कर रहे हैं कि इनके बाद शायद कुछ और भी हलचल होगी, और हुकूमत, एग्जेक्टिव और इंटेलिजेंस एजेंसी जो है कि अपना पूरा असर और रसूख और इस्तेमाल कर रही हैं, इस मामले को किसी और तरफ डाइवर्ट किया जाए, जैसे मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ रेफरेंस भी आया। मेरा ख्याल है कि एक जज के अलग होने से कोई इतना इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अभी छुट्टियों के बाद जो है कि 25 तारीख तक जो है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी, अटॉर्नी जनरल को भी, वफाक को भी ये लिखा है, और पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार को भी, कि वो इस सारे मामले को किस तरह से जो है कि मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए, वो अपना इनपुट दें। फिर खुद इंडिकेशन दे चुके हैं चीफ जस्टिस साहब कि वो फुल कोर्ट बनाएंगे, इसके ऊपर फुल कोर्ट बनेगी। ये अफरीदी साहब के अलावा और कितने जज साहबान हैं जो इस बेंच से अपने आप को अलग करते हैं, ये देखना होगा, और उसके बाद फिर कितना बेंच बाकी बचेगा, वो जो फैसला करेगा वो बड़ा अहमियत का हामिल होगा। दूसरा मामला जो है कि जो हमने कहा कि इसको इसी तसलसल में देखें जो भावलनगर के अंदर हुआ। अब वहाँ पे 2 ओपिनियंस हैं। एक ही है कि पुलिस ने जो अमूमन गश्त पार्टी पे थे और वहाँ पर उन्होंने मशकूक अफराद को देखा, जब उनको पकड़ा तो उनमें से कोई असला बरामद हुआ, और वो कुछ भाग गए और फिर उनके पीछे गए और घर में घुस गए, और फिर वहाँ पे पुलिस को होस्टेज बना लिया गया, उसका मुकदमा दर्ज किया गया। तो बाद में पता चला कि वो जिनके घर में गए थे वो साहब जो है कि पाकिस्तान आर्मी से उनका तल्लक है, सोल्जर हैं। और फिर उस सारे मामले के अंदर हलचल मची, और फिर रात को जो है कि वो उन्हीं पुलिस पार्टी को जिन्होंने बगैर वारंट के उस घर के अंदर दाखिल हुए थे, उनके खिलाफ पर्चा दर्ज किया गया, उस पुलिस को मुअत्तल कर दिया गया। लेकिन फिर ईद के दिन सुबह जो है कि 10-11 बजे जो है कि वो आर्मी की गाड़ियाँ जो हैं और मुसल्लह जवान जो है कि वो पुलिस स्टेशन पहुंच गए, और फिर वहाँ पे 2-2.5 घंटे जो कुछ हुआ वो सारी सोशल मीडिया के ऊपर आपके सामने है। पुलिस के एसएचओज को भी बाकी एहलकारों को भी वहाँ पे हवालात में बंद करके मारा गया, तशद्दुद किया गया, उनकी जिस्मों के ऊपर चोटों के निशान भी हैं। बाज़ जो पुलिस अफसर हैं वो अपने हाथ दिखा रहे हैं कि जनाब ये हमें ऐसी फट्टियों या डंडों से मारा है जिनके अंदर कील लगे हुए थे, कील ठोके गए उनके हाथों के ऊपर। तो ये इस किस्म का तशद्दुद किया गया, जिसको बाद में बहरहाल पंजाब पुलिस और अफसर जो हैं कि आर्मी के, उन्होंने मिल बैठ के इस मामले को सॉर्ट आउट किया, और फिर आखिर में ये कहा गया पंजाब पुलिस की जानिब से कि ये एक मामूली वाक़या था, और सोशल मीडिया ने इसको बड़ा बढ़ा चढ़ा कर पेश किया, और ये सारी चीज़ें कर ली गई हैं। ये सारी तो कहानी एक तरफ। लेकिन अगर आप देखें तो माजी में भी ग़ालिबन 2009-10 के अंदर जो है कि लाहौर में एक वाक़या पेश आया था, और डीजी रेंजर्स के साहबजादे जो हैं कि उन्होंने ग़ालिबन गाड़ी लिबर्टी चौक में या लिबर्टी मार्केट में गलत पार्क की, और वहाँ पर जब जो पुलिस एहलकार था उसने उसकी निशानदेही की, तो वहाँ पे कलामी हुई, और फिर रेंजर्स वाले उस पुलिस एहलकार को जो है उठा के लेके चले गए थे। इस पे जो सीपीओ थे, उस वक्त सीसीपीओ लाहौर परवेज़ राठौर साहब, उन्होंने स्टैंड लिया, और उन्होंने न सिर्फ स्टैंड लिया बल्कि रेंजर्स के एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गवाह का,
اور وہی گاڑی جب اس پولیس اہلکار کو رینجرز ہیڈ کوارٹر میں چھوڑ کر واپس آ رہی تھی تو اس کو پھر گاڑی کو قبضے میں لیا گیا. اس میں جو 2 رینجرز کے اہلکار تھے ان کو اریسٹ کیا گیا، اور باقی جو 5 اہلکار تھے ان کے لیے ریڈز جب کیے گئے تو پھر رینجرز والوں کی بھاگ دوڑ مچی ان کے افسروں کی، اور پھر آپس میں بیٹھ کے کچھ چیزیں کی، معافی تلافی کی، اور پہلے پولیس کا اہلکار رہا کیا گیا اور اس کے بعد رینجرز کے ان دونوں اہلکاروں کو رہا کیا گیا اور پھر چھوڑ دیا گیا، اور پھر وہ مقدمہ خارج ہوا. پھر آپ کو 2020 کے اندر اکتوبر 2020 میں آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی میں کیپٹن صفدر جو ہیں کہ انہوں نے مزار قائد پر جب حاضری دی تھی اور وہاں پر پھر جو نعرے بازی کی تھی، تو اس کو پھر 18 اور 19 اکتوبر کی درمیانی شب کو ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا، اور الگ صبح پھر ان کو ہوٹل سے گرفتار کیا گیا. اور اس وقت جو آئی جی سندھ تھے مشتاق ماہر صاحب، انہوں نے سٹینڈ لیا، انہوں نے 2 مہینے کی جو ہے کہ وہ چھٹی اپلائی کر دی، جس پہ بلاول بھٹو صاحب نے ایک پریس کانفرنس بھی کی بعد میں. اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ جو آئی ایس آئی کے جو لوگ تھے انہوں نے جو آئی جی صاحب ہیں ان کو دباؤ ڈال کر گھر میں جا کر دباؤ ڈالا اور ان کو اٹھایا اور پھر وہاں پہ یہ مقدمہ درج کرایا زبردستی، اور پھر یہ ساری کارروائی ہوئی. اور پھر نومبر میں غالباً 10 نومبر کو جو آئی ایس پی آر سے اسٹیٹمنٹ جاری کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اس کے اندر جو اہلکار ملوث تھے آئی ایس آئی کے یا آرمی کے ان کو اس پوزیشن سے ہٹا دیا گیا اور فردر کارروائی جو ہے وہ جی ایچ کیو کرے گا. تو یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہمیں نظر آتی ہے. 2 چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر آپ کی جو انسٹیٹیوشنل لیڈرشپ ہے وہ سٹینڈ لے، قانون اور آئین کی پوزیشن لے، تو کوئی وجہ نہیں ہوتی کہ کوئی غلط کام کر سکے. اور نمبر 2 کہ اگر آپ کو سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا احساس ہے اداروں کے اندر، اور آپ اپنے افسروں اور جوانوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے ان کے غیر قانونی اقدامات کے اوپر کارروائی کرتے ہیں، تو اس سے آپ کے اداروں کا امیج بہتر ہوتا ہے. اب اس سارے معاملے کو اگر آپ دیکھیں بھاول نگر والے معاملے کو، تو پولیس سے بنیادی غلطی یہ ہوئی کہ اگر انہوں نے گھر کے اندر ریڈ کیا، وارنٹ نہیں تھے. اب اگر وہ گشت پہ تھے اور وہاں سے انہوں نے ایک بندہ پکڑ لیا، اس سے اسلحہ بھی برآمد ہوا، وہ مشکوک بندہ تھا، ان کا خیال تھا کہ شاید ڈکیتی اور اس قسم کی وارداتوں میں ملوث ہے، اور کچھ جو ہے کہ وہاں سے 2 لوگ جو ہیں کہ بھاگ کے فرار ہو گئے. اب وہ پیچھا کرتے ہوئے وہاں تک گئے ہیں. تو اب ان کے پاس اتنا ٹائم تھا نہیں تھا، یہ پولیس اپنی جسٹیفیکیشن دے گی، ہم اس کو جسٹیفیکیشن نہیں اس کی دے رہے، لیکن اصولاً جو ہے کہ بغیر وارنٹ کے وہ گھر میں داخل ہوا، یہ ایک غیر قانونی اقدام تھا. آپ اس کے اوپر ٹھیک ہے آپ نے پرچہ کر دیا، لوگ معطل کر دیے. لیکن دوسرا فریق ہے جو جس طرح سے انہوں نے پولیس اسٹیشن کے اوپر دھاوا بولا، کارروائی ہو چکی تھی. اب ان کا خیال ہے جی کہ وہ گھر میں آئے اور خواتین کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی کی، ان پہ تشدد کیا، ان کا جو ہے کہ لباس پھاڑا اور یہ اس قسم کے تھے. تو جو یہ سب کچھ ہوا وہاں پہ پولیس کو ہوسٹیج بنا کے انہوں نے صاف برابر بھی کر دیا تھا وہاں پر. لیکن انسٹیٹیوشنل یہ جو ساری کارروائی کی گئی، یہ 2-3 چیزوں کی نشاندہی کرتی ہے دونوں طرف سے. ایک تو پولیس میں بھی جو پروفیشنل جو ٹریننگ اور کیپیبلٹیز ہیں اس کی کمی نظر آ رہی ہے کہ وہ بغیر وارنٹ کے گھر میں گھس گئے. اور دوسری طرف سے کہ آپ مسلح افواج کی بنیادی ذمہ داری سرحدوں کے اوپر حفاظت کرنا ہے، لیکن آپ اپنی اس بنیادی ذمہ داری کی بجائے کہ اپنے ایک ایسے فرد کے ساتھ جس کے اوپر یہ الزام ہے کہ اس کے بھائی جو ہیں یا عزیز و قارب جو ہیں وہ ڈکیتی کی مبینہ طور کے اوپر ملوث ہیں، کہ آپ پولیس کو اپنی کارروائی کرنے دیجیے. لیکن جس انداز کے اندر یہ سارا کارروائی کی گئی، اس نے پورے کے پورے پاکستان کی گورننس سسٹم کو تباہ و برباد کر کے ایک دھچکا لگایا پوری دنیا کے اندر. اور دوسرا جو ہے کہ یہ جو پیشہ ورانہ تربیت ہے، صلاحیتیں ہیں، اہلیت ہے، اس کی کمی کی عکاسی کر رہی ہے. اور پھر جو لیڈرشپ کا فقدان ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر 2020 میں اس وقت کے آرمی چیف نے یا اس وقت کی جو لیڈرشپ تھی، انہوں نے جو ہے کہ اس اپنی غلطی کا احساس کیا، انکوائری کی، جہاں ذمہ داری فکس ہوتی تھی ان کے خلاف کارروائی کر دی. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر ہم 2009-10 کی بات کرتے ہیں کہ ڈی جی رینجرز کے سٹاف نے غلط کام کیا، پولیس کے افسروں نے سٹینڈ لیا اور اگر مقدمہ کیا، تو اس وقت بھی جو ہے کہ لوگوں کو احساس ہوا کہ قانون کی حکمرانی کیا چیز ہے. لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں پچھلے 2-4 سال کے اندر تو بالخصوص جو ہے کہ جب سے یہ رجیم چینج ہوا اور اس کے بعد جتنی کھلی آزادی دی گئی پولیس کو اور مس یوز کیا گیا، گھروں کے اندر چھاپے مارنا، بغیر وارنٹ کے پولیٹیکل ورکرز کو اریسٹ کیا، وہاں کی خواتین چادر چار دیواری کی بے حرمتیاں کی گئی، اس کی کوئی ایگزامپل نہیں ملتی. آپ بے شمار ویڈیوز آ رہی ہیں، لیکن اس کے اوپر ہماری بدقسمتی سے پولیٹیکل لیڈرشپ نے بھی اور اداروں کی لیڈرشپ نے بھی اپنے جوانوں کو اور افسروں کو شاباش دی اس قسم کے واقعات میں. اب وہی ان کے اپنے گھر کے اندر ہوا تو خون کھولنے لگ گیا اداروں کا بھی اور اداروں کے افسروں کا بھی. تو یہ بیسیکلی اس نااہلی اور اس پروفیشنل کیپیبلٹیز کی کمی اور جو اداروں کو پولیٹیسائز کرنا جو ہے، یہ اس کے نقصانات اب دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ وہ ادارے جو مخالفین کے گھروں کے اندر جو کچھ کرتے تھے، اب وہی چیزیں جو ان کے اپنے گھروں کے اندر ہونا شروع ہوئی ہیں.
تو اس کا جو خمیازہ ہے اب وہ صرف پاکستان کو عالمی سطح کے اوپر جو بدنامی ہوئی ہے وہ اپنی جگہ پر بھی ہے، اور ایک سیلف اکاؤنٹیبلٹی اب اس سارے کیس کے اندر جو ہے یہ دیکھنا ہوگا کہ جو بنیادی غلطی پولیس سے ہوئی اس پہ کیا ہوا، ابھی اس کے اوپر خاموشی ہے۔ پھر بنیادی غلطی جو ہے کہ فوج سے کیا ہوئی، اس کے افسروں جوانوں کے خلاف کیا کارروائی ہوگی، اب یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ ابھی تک اس کے اوپر خاموشی ہے، اس کو معمول کی کارروائی قرار دے کر جو ہے کہ خاموشی دکھائی دے رہی ہے۔ پھر تیسرا سب سے بڑا اہم پہلو جو ہے کہ جو مبینہ طور کے اوپر جن کو کہا گیا کہ یہ ڈاکو تھے، ڈکیت تھے یا مشکوک سرگرمیاں کے اندر ملوث تھے، وہ سارا کیس کہاں پر چلا گیا؟ کیا اس کی تفتیش ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی ہے؟ اور جو وہ بندہ پکڑا گیا تھا جس کے سے اسلحہ برآمد ہوا تھا، وہ قانونی تھا، غیر قانونی تھا، وہ کیس کدھر گیا؟ یہ 3-4 چیزیں بڑی اہم ہیں کہ، اور پھر تیسری سب سے اہم بات جو ہے کہ اب پولیٹیکل لیڈرشپ دیکھیں آپ پنجاب کے اندر بھی، کہ جو ماضی میں سیاسی مخالفین کے گھروں کے اندر جب خواتین کے ساتھ یا ان کے پبلکلی ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا تو شاباش دی جاتی تھی، چھوٹے چھوٹے واقعات کے اوپر جو پرائم منسٹر نے نوٹس لے لیا، وزیر داخلہ نے نوٹس لے لیا، صدر صاحب نے نوٹس لے لیا، جناب وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی نوٹس لے لیا جی، ہوم منسٹر صاحب نے بھی نوٹس لے لیا جی، ڈپٹی کمشنر صاحب نے بھی نوٹس لے لیا۔ اس واقعے کے اوپر سب کو سانپ سونگھا ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ قانون سے بالا کچھ لوگ ہیں، کچھ ادارے قانون سے بالا ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں ہے اس چیز کی، اور جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، جو ہماری انسٹیٹیوشنل لیڈرشپ ہے، وہ بھی اس سارے معاملے کے اندر جو ہے کہ خاموشی اگر اختیار کرے گی اور اس کے اوپر مٹی ڈالنے کی کوشش کرے گی، تو میرا خیال ہے کہ یہ اس قسم کے رویوں کو حوصلہ افزائی کرنے کے مترادف ہوگا، اور اس سے معاشرتی بگاڑ جو ہے وہ اور زیادہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس واقعے سے جڑے ہوئے جو 3-4 میجر فیکٹر ہیں ان کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور ذمہ داران کے خلاف نہ صرف کارروائی ہو بلکہ وہ کوئی ایسی کارروائی ہو کہ اس کا سبق جو ہے وہ دور دور تک تمام فورسز کے اندر تمام جوانوں اور افسروں کو جانا چاہیے، اور پھر وہ پبلک کو بھی پتہ ہونا چاہیے، تاکہ یہ جو احساس، اس سے صرف یہ جو ہے کہ پاکستان کا تشخص خراب نہیں ہوا، اس سے اداروں کا اپنا امیج جو ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہے کہ جو قدر و قیمت ہوتی ہے وہ پہلے ہی جو ہے کہ اس کے بہت سوالیہ نشان ہیں ان کے اوپر، لیکن اس واقعے کے بعد آپ دیکھیں کہ عوام نے بہت سے حلقوں کے اندر ایک خوشی کا اظہار بھی پایا جا رہا ہے کہ اچھا جی لوگوں کے گھروں میں گھستے تھے نا، گھسواتے تھے، اب اپنے باری آئی تو مزہ آ گیا، ٹھیک ہے کہ جی ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کے اندر، پاکستان جیسے ملک کے اندر جس کے مشرقی مغربی طرف اتنے چیلنجز ہیں، کہ آپ اگر عوام ارریلیونٹ ہو جائیں گے اداروں کے ساتھ سے، تو پھر یقین جانیے آپ کوئی بھی بڑی سے بڑی جنگ جو ہے یا کوئی بھی چھوٹی چھوٹی جنگ جو آپ نہیں جیت سکتے۔ عوام کی سپورٹ کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ عوام کی سپورٹ کے بغیر دہشت گردوں کو نہیں قابو پا سکتے، امن و امان کے مسئلہ قابو نہیں پا سکتے۔ آپ یہ کیسے ایک پریس ریلیز صرف جاری کر کے کہ اچھا ٹھیک ہے معمولی واقعہ سوشل میڈیا اس کو بڑھا چاہ رہا ہے اور پنجاب پولیس اور مسلح افواج مل کے دہشت گردی کا خاتمہ کریں گی، یہ آپ نہیں کر سکتے جب تک کہ عوام کی سپورٹ آپ کو نہیں ہوگی۔ اور عوام جو ہے اس سارے کیس کے اندر جو عوام کا ریئیکشن ہے وہ بڑا خوفناک ہے۔ اس وقت ہمیں جو ہے کہ یہ سوچنا ہوگا، اپنا انالیسس کرنا ہوگا، خود احتسابی کرنی ہوگی، اور پھر ایک ایسا لائمل بنانا ہوگا کہ یہ جو اعتماد ہے وہ بحال ہو، اور ادارے جو ہیں کہ اپنے اندر بھی خود احتسابی کریں، اور جو جینون ایشوز ہیں ان کا بھی ایڈریس ہو، اور ملک اور قوم مل کر، ادارے اور قوم مل کر جو ہے ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے کردار ادا کر سکے۔ ادروائز جو ہے کہ بھئی خوفناک صورتحال نظر آ رہی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔